کچھ رب کی مرضی سے ہوتا ہے، اگر وہ نہ چاہے تو قطع بھی نہیں۔ مرضی تھی اس کی اور نصیب تھا آپ سے ملاقات تھا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا آپ کتنے اچھے لوگ ہو، آپ کو محبت لے آئی، کیونکہ میں بھی آپ سے ملا نہیں ہوں۔ میں یہ بھی نہیں جانتا ہوں آپ محبت کرتے ہیں نفرت کرتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جتنی دیر سنیں محبت کے ساتھ سنیں، اور اگر نیند لگنے لگی ہو تو بستر پہ جا کے سو جائیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو محبت سے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے، تھوڑی اور آواز نکال لیں۔ اگر نظر نہ لگنے کا ڈر ہو تو بولیں، اگر ڈر ہے آپ تیز بولیں گے، نظر لگ جائے گی تو آہستہ بولیے۔ محبت سے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ جس نے دل سے یا رسول اللہ کہا ہو، اللہ تعالیٰ آج کی رات کے صدقے میں اسے مرنے سے پہلے مصطفیٰ کا مدینہ دکھا دے۔ سبحان اللہ۔ بس اس ذکر کی محفل کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر کے صدقے میں بھائی فرقان صاحب کے والد مرحوم کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارش فرمائے، اور کربٹ کربٹ ان کو جنتی نعمت عطا فرمائے۔ توجہ کریں، جتنے بھی یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، منور رانا نے کہا تھا کہ ماں باپ کے رشتے کے تعلق سے بڑی اچھی بات کہی تھی، اور اس کی یہ شاعری مجھے بہت پسند آئی۔ ماں کے تعلق سے ایک بات منور رانا نے کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا۔ توجہ سے سنیں، میں کوئی وہ نہیں ہوں جسے ہو کا ہو بولنے کا مائک پہلی بار ملا۔ 5 منٹ سنیں گے، 5 منٹ سنا، میں خود تھکا ہوا آدمی ہوں۔ چہرے اچھے بنائیں، ایسا لگنا چاہیے کہ یہ خوشی میں بیٹھا، مجبور ہو کے نہیں بیٹھا۔ چہرے ایسے بنا لیجیے، باقی پھر کیا کرنا وہ میرا کام، چہرے اچھے ہو، بس چہروں پہ مسکراہٹ رہنی چاہیے، بیداری رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ورنہ اگر اکیلے ہی میرے سامنے بیٹھ جائیں گے نا تو اللہ کا کرم ہے، یہ اتنا اچھے طریقے سے سنتے ہیں۔ میں علاقے میں بہت کم کبھی کئی تقریر کرتا ہوں، لیکن انہیں جہاں پتہ چلتا ہے وہیں پہنچ جاتے ہیں، تو میں ان کی بات نہ ٹال سکتا، ورنہ میرا اپنا بھی ایک اصول ہے، جہاں ایک رات میں کبھی 2 تقریریں نہیں کرتا ہوں۔ جسے روز بولنا ہے 1 گھنٹہ، تو وہ ایک رات میں 2 تقریریں کرے گا تو آواز پر اثر پڑتا ہے، لیکن محبت ان کی ہے اور نصیب آپ کا۔ ذرا محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ منور رانا نے قاری صاحب ایک بات کہی تھی کہ مجھ کو ہر حال میں بخشے گا اجالا اپنا، چاند رشتے میں نہیں لگتا ہے ماما اپنا، میں نے روتے ہوئے پہنچے تھے کسی دن آنسو، مدتوں ماں نے نہیں دھویا دوپٹہ۔ یہ اولاد کا ماں سے پیار ہوتا ہے، اور آج بندہ ذرا سا ترقی کر لے اور اللہ اسے بلڈنگوں سے نواز دے، 4-5 منزلہ مکان ہو، عیش و عشرت ہو، اور گھر میں ماں نہ ہو، تو زندگی میں سکون نہیں۔ آپ کتنے بھی تھک کے باہر سے آئیے، تو جیسے آپ گھر میں قدم رکھیں گے، آپ کی اولاد ہو، اولاد ماں باپ کو سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، لیکن آپ جب گھر میں داخل ہوں گے اولاد خود دوڑ کے آپ کے پاس آ جائے گی، لیکن آپ کی نظریں بھی کسی کو تلاش کرتی ہیں، آپ کی آنکھیں ماں کا چہرہ ڈھونڈتی ہیں، باپ کا چہرہ تلاش کرتی ہیں۔ آپ کے پاس کچھ بھی ہے، سب کچھ ہے، اگر ماں نہیں ہے تو دل نہیں لگتا ہے، اگر باپ نہیں ہے تو انسان تنہائی محسوس کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات انسان کو کھا جاتی ہے اگر باپ نہیں ہوتا، اور اگر باپ کا سایہ سر پہ ہوتا ہے نا تو انسان بڑی بڑی آفتوں کا مقابلہ کر دیتا ہے، پھر نہیں تھکتا ہے۔ یہ رشتہ بڑا اہم رشتہ ہے، اور نصیب والے ہیں وہ لوگ جن کے سر پہ ابھی ممتا کہاں چلے، بڑے مقدروں والے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ابھی باپ کی شفقت سے محروم نہیں کیا ہے۔ خدا کی قسم، باپ اولاد کے لیے اس درخت کی طرح ہے جو میدان میں دھوپ میں کھڑا ہو اور کوئی تھک کے بندہ آئے اور اس درخت کے سائے میں بیٹھ جائے، تو جس طرح درخت کے پتے ساری دھوپ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اپنے نیچے بیٹھنے والے پر دھوپ نہیں پڑنے دیتے، اسی طرح باپ ہر پریشانی کو اپنے سینے پہ لے لیتا ہے اور اولاد کے اوپر ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ مگر آج یہ اولاد کا نصیب ہے، اولاد ہے آج کی، اللہ معاف کرے بات بات پہ تانے، کوئی بھی بندہ اٹھ کے کہہ دیتا اپنے باپ سے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے،
تو بھائی کبھی باپ کو یہ تانا مت دینا تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، تجھے اپنا نام دے دیا، یہ سب سے بڑا کام باپ نے کیا۔ اگر باپ کا نام آدھار میں نہ ہو تو آدھار بیکار۔ آپ کے جس کاغذ میں باپ کا نام نہ ہو وہ کاغذ بیکار ہو جاتا ہے۔ اور سوچو تو صحیح، باپ کا نام اتنا اہم ہے تو پھر باپ کی ذات کتنی اہم ہوگی۔ آج مہینے مہینے نہیں، سال سال گزر جاتے ہیں، کوئی بھی بندہ، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ باپ کی قبر تک جانے تیار نہیں ہوتے۔ اگر مولوی یا امام یا قاری صاحب سمجھانے لگے تو کہتے ہیں مولویوں کو تو پرانی باتوں سے ہی فرصت نہیں ہے۔ تو بھائی بلڈنگ نہیں بنا لو، کپڑے نہیں بنا لو، گاڑیاں نہیں خریدو، لیکن ایمان پرانا ہی رکھنا ہے۔ یہ ذہن نشین کر لیں، ایمان پرانا ہی اچھا ہے۔ جو ایمان صدیق اکبر کو ملا وہی ایمان اچھا ہے۔ یہ ذہن نشین کریے، مولوی دیوس نہیں ہوتا ہے، مولوی سب سے بڑا سائنٹسٹ ہوتا ہے، اور تمہارے اٹھنے والے قدم کو پہلے سمجھ لیتا ہے، تمہارے ہر غلط قدم کا علاج اس کے پاس ہے، لیکن ہم اس کا استعمال ہی نہیں کرنا جانتے۔ 40ویں میں آ جاؤ، فاتحہ میں آ جاؤ، تیجے میں آ جاؤ، باقی اپنی ضرورتوں پہ نہیں۔ بہرحال میں بتانے لگا ہوں رشتہ کیا ہے، بڑا اہم رشتہ ہے اولاد کا ماں باپ سے۔ وہ بندہ کہہ دیتا بات بات میں آ کر کے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، وہ یار ماں باپ ہیں، ان کے لیے یہ نہ بول انہوں نے کیا کیا ہے۔ اگر تجھے انگلی پکڑ کے یہ چلنا نہ سکھاتے نا تو زندگی میں کبھی تو سنبھل کے چل نہیں سکتا تھا۔ اگر یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ کا لقمہ چبا چبا کے تجھے نہ کھلاتے تو کبھی تو پیٹ بھر کے کھا نہیں سکتا تھا۔ رشتے دیکھو، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی الملفوظ شریف میں واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ پہلے زمانے میں سفر ہوتے تھے، لوگ سواریوں سے چلا کرتے تھے، اونٹوں سے، گھوڑوں سے، تو 3 دن 10 دن مہینوں سفر میں لگتے تھے۔ آج تو بیٹھے گاڑی میں یوں آئی یوں چلے گئے، 3 دن کا سفر اب دنوں کے گھنٹوں میں ہونے لگے سفر۔ تو پیدل کا سفر تھا، جا رہے تھے باپ بیٹے، راستے میں باپ کی طبیعت خراب ہوئی، طبیعت خراب ہو گئی، جنگلوں کا معاملہ تھا، ہوتا یہ تھا جس کا جہاں انتقال ہو جاتا تھا وہیں پہ اس کو دفن کر دیا کرتے تھے۔ اس کو گھر لانا یا آگے لے جانا، قبرستان کا اہتمام یہ اس وقت میں نہیں تھا۔ تو جو جہاں آپ دیکھیں گے ابھی کچھ علاقوں میں، اگر لکھنؤ سائڈ میں چلے جائیں تو گھر گھر میں مزار نظر آتا ہے، اس لیے کہ جو بندہ جہاں شہید ہوا اس کو وہی دفن کر دیا کرتے، یہ اصول تھے۔ تو راستے میں طبیعت خراب ہوئی، باپ بیٹے ساتھ میں تھے، باپ کی طبیعت خراب ہوئی، انتقال ہو گیا، باپ کو دفن کیا، قافلہ آگے چلا گیا۔ کچھ دن کے بعد جب قافلہ واپس آیا، سامنے سے پھر اسی راستے سے گزرنا تھا جہاں باپ کو دفنایا تھا۔ باپ کو دفنانے کے بعد جب یہ واپس پلٹے، اسی راستے پہ آیا، نگاہ اٹھی بیٹے کی، باپ کی قبر سامنے تھی، پھر نگاہ اٹھائی، دیکھا سورج چھپنے لگا تھا۔ دل نے کہا یار فاتحہ پڑھ لے، عقل کہنے لگی سورج چھپ گیا، رات ہو گئی تو کوئی آ کر کے درندہ پھاڑ دے گا، ہو سکتا ہے کوئی تیری جان کو تکلیف پہنچا دے۔ یہ خیال آیا، عقل نے کہا چل فاتحہ پھر پڑھ لیں گے۔ یہ سوچ کے اس نے قدم آگے بڑھایا کہ فاتحہ پھر پڑھ لی جائے گی۔ ابھی چند قدم آگے بڑھا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک آواز آئی، ایسی آواز تھی جس نے بدن کر کے پال کھڑا کر دیا، جس نے اس کے رونگٹے تک کپا دیے، قدم کانپ گئے، آگے قدم نہ بڑھ سکا۔ کیا سمجھتے ہو کسی درندے کی آواز تھی؟ نہیں۔ شیر کی آواز تھی؟ نہیں۔ بھیڑیے کی آواز تھی؟ نہیں۔ کسی ڈاکو کی آواز تھی؟ نہیں۔ لٹیرے کی آواز تھی؟ نہیں۔ آخر پھر کیوں ڈر گیا؟ جب اس کے کانوں نے سنا تو وہ آواز کسی لٹیرے کی نہ تھی، بلکہ وہ آواز اس کے باپ کی قبر سے آ رہی تھی، اس کے باپ کی آواز تھی، قبر سے آواز آئی تھی، اے میرے لختے جگر، آج میں تیرے راستوں میں سوتا ملا، تو میری قبر پہ فاتحہ نہ پڑھ سکا، یہ سوچ کر کے اگر فاتحہ پڑھے گا تو تجھے درندے کھا جائیں گے، تیری جان کا خوف تھا تجھے، مجھے چھوڑ کے چل دیا، تجھے جان اتنی پیاری لگی کہ باپ کی قبر پہ فاتحہ نہ پڑھ سکا، اتنی بات کہی ہے، پھر آواز آتی ہے، اے بیٹے سن لے، اگر میری جگہ تو ہوتا، تیری جگہ میں ہوتا، اور قبر میں تو نہ ہوتا، سفر میں میں ہوتا، اے میرے بیٹے اگر میں اس راستے سے گزرتا اور تیری قبر پر جاتی، تو جان کے ڈر سے مجھے چھوڑ کے جا رہا ہے، لیکن میں باپ ہوں، اگر میرے راستے میں کوئی انگارے بچھا دیتا، میرے راستے جدھر
یہ باپ ہے. آج بندے کو فرصت ہی نہیں ملتی قبرستان جانے کی. دفن کر دیا, کام ختم ہو گیا. اور یار یہ قبرستان میں بھی تمہارا انتظار کرتے ہیں, یہ قبرستان میں بھی اپنی اولاد کے آنے کے راستے تکتے ہیں. آج اگر بندہ ذرا سی ترقی کر جائے, باپ انتقال کر جائے, تو گھر پھوڑ کے بیچ کے مراد آباد رہوں گا جا کے, ٹھاکر دوارے میں بلڈنگ بناؤں گا. اور ظالم تو یہ تو سوچ, تجھے تو شہر مل جائے گا, لیکن بتا جب دنیا کی اولاد اپنے باپ کی قبر پہ جائے گی تو تیرے باپ بھی تو تیرے آنے کا راستہ تکتے ہیں. تفسیروں میں آیا ہے کہ بندہ اگر قبرستان جاتا ہے, سنو, مرنے کے بعد رشتے ختم نہیں ہو جاتے, مرنے کے بعد تعلقات ختم, بولو ختم نہیں ہوتے ہیں. اگر بندہ جمعے یا جمعرات کے دن, بالخصوص جمعے کے دن قبرستان جاتا ہے اور قبرستان کے سامنے پہنچتا ہے, تو جو پڑوس کے قبر والے مردے ہوتے ہیں وہ آنے والے کے باپ سے کہتے مبارک ہو, تیرا بیٹا تجھ سے ملنے آ رہا ہے, مبارک ہو تیرا بیٹا تجھ سے ملنے آ رہا ہے. قبر والا اٹھ کے بیٹھتا ہے, مسکرانے لگ جاتا ہے. کوئی آ کے کہتا ہے تو کتنا نصیبوں والا ہے, تیرا بیٹا تیری قبر پہ آیا کرتا ہے. اور یار ایک ہم ہیں, ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر کے آئے ہیں, جائیداد ہماری استعمال کر رہے ہیں, دولت ہماری استعمال کر رہے ہیں, لیکن انہیں ہماری قبر پہ آنے کی فرصت لگی ہے. اللہ اکبر, جب بیٹا قبر پہ پہنچتا ہے, بیٹے کو تو نہیں معلوم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے, جا کے سلام کیا, السلام علیکم یا اہل القبور, قبرستان میں سونے والوں تم پر سلام کی ہو. باپ نے مسکرا کے جواب دیا, قبرستان والوں نے مسکرا کے جواب دیا. اب جو باپ یا ماں قبر کے اندر ہے, تیرا بھائی رشتہ دار قبر کے اندر ہے, وہ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے, تیرے قدموں کی آہٹ جو اس نے تجھے پہچان لیا ہے, اٹھ کے بیٹھا ہے, تجھے دیکھ رہا ہے, وہ تجھ سے باتیں بھی کرتا ہے, لیکن تیرے کان اس کی آواز نہیں سن سکتے. وہ تجھ سے اپنے حال دل بتاتا ہے اور تجھ سے پوچھتا ہے بتا گھر کا کیا حال ہے, تیرے بچوں پہ کیا گزر رہی ہے, تیرے گھر کا کیا حال ہے, لیکن تو اس کا حال دل نہیں سن سکتا, اس کی آواز تیرے کانوں تک نہیں آ سکتی. یہی نظام قدرت ہے, لیکن بظاہر تو نہیں سن سکتا, لیکن قبر میں لیٹنے والا تجھے دیکھ بھی رہا ہے, تجھ سے بول بھی رہا ہے. اگر بیٹا عمر یا باپ کی قبر پہ جاتا ہے, تجھے کلمہ آیا ہاتھ اٹھا کے تم نے پڑھ دیا, قرآن کی کوئی سورت تجھے یاد کی ہاتھ اٹھا کے پڑھ دی, وہ یار تم نے ہاتھ اٹھا کے کہا یا اللہ یہ جو میں نے پڑھ دیا ہے اس کے صدقے میں میرے باپ کو بخش دے, اس کے صدقے میں میری ماں کو بخش دے. جب بندہ اتنا کہہ کے پلٹنے لگتا ہے تو ماں کو یا باپ قبر میں ہو, کہتا بیٹے ٹھہر جا, تو آیا ہے تو دل لگ رہا ہے, تھوڑی دیر اور ٹھہر جا, تیری باتیں اچھی لگ رہی ہیں. وہ یار یہ ماں سے کہا کرتی ہے بیٹے کچھ دیر اور بیٹھ جا میرے پاس, تیرے آنے سے قبر میں دل لگنے لگا ہے. اور بیٹے کو ماں کی خبر نہیں ہے, بیٹے کو باپ کا احساس نہیں ہے, یہ کہتا ہوں ٹھہر جا. لیکن ہمیں تو دنیا کی اتنی جلدی رہتی ہے, سارے کام چھوڑتے ہیں اور قبرستان سے توڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب بیٹا نہیں ٹھہرتا ہے پھر اس کے بعد کا حال سنو. اگر ماں ہو یا باپ ہو, ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں یا اللہ آج میرا بیٹا میرے قبر پہ آیا تھا, غالب میرا اصول تھا, جب یہ دنیا میں میرے پاس آیا کرتا تھا تو میں نے کبھی تکیے سے نیچے سے نکال کے پھل کھلایا ہے, کبھی اس کے لیے میٹھا بچا کے رکھا تھا, وہ نکال کے دیا ہے. آج پورے ماں باپ اگر پوتے کو اپنے تکیے کے نیچے سے سامان نکال کے دیتے ہیں تو بہویں کہتی ہے دور ہے, اس سے بیماری لگ جائے گی. بیٹا کہتا جھوٹا نہ کھایا کرو, تم پہ بھی بڑھاپے کا اثر ہو جائے گا. اور ظالم ان کے جھوٹا کھانے سے بڑھاپے نہیں آیا کرتے. اور خدا کی قسم ہے اگر جس کو دل سے دعائیں دے دیتے ہیں خدا اس کی 7 پشتوں کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دیا. شرم کیا کرو, کس کے بارے میں کہتے ہو اس کے جھوٹا کھانے سے بڑھاپا آئے گا. ہم نے کتنے بوڑھوں کی زندگی برباد ہوتی دیکھی ہے, ان کے برتن الگ کر دیے کیونکہ ان کے منہ میں تھوک آتا ہے, ان کا ہاتھ نہیں رکھوا سکتے کیونکہ ان کو دھونے کی تمیز نہیں ہے, ان کے بستر سے نفرت,
ان کے کھانے سے نفرت، ان کے کھانے کے برتن تم نے الگ کر دیے کہ اس سے تمہیں گھن لگنے لگی ہے۔ اب تجھے بتاؤں جب بندہ 70 سال کا ہو جاتا ہے اور پیر جوتیوں میں ڈالتے وقت اس کا پیر کہیں کا کہیں پڑتا ہے، بولے تو منہ میں تھوک آتا ہے، لوگ نفرت کرنے لگتے ہیں اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ تو سن، میرے رب کا فرمان ہے جب میرا بندہ عمر کے اس حصے کو پہنچ جاتا ہے کہ لوگ اس سے نفرت کرنے لگے یا اس کے پیر جوتوں میں برابر نہ پڑے، دیکھے تو برابر نظر نہ آئے، چلے تو صحیح سے قدم نہ رکھے جائیں، بولے تو زبان سے صحیح جملے نہ نکلے، اگر بات کرے تو سانس ٹوٹنے لگے، جب بندہ اس انجام کو پہنچتا ہے تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں اب اس کے نامہ اعمال میں لکھے جانے والے گناہوں کا قلم بند کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا بندہ اب مجبور و بے بس ہو گیا ہے، اب اس کے اعمال میں لکھنے والے گناہ بند کر دیے گئے ہیں۔ اور جب بندہ 90 سال کا ہوتا ہے رب فرماتا ہے فرشتوں اب اگر اس سے گناہ بھی ہو جائے تو گناہ مت لکھنا، اسے بھی نیکیوں میں لکھ دینا، اور اس بوڑھے کی قدر اس دن پتہ چلے گی جب قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ ایسے بوڑھے کو بلائے گا جس کے پیر میں سیدھے نہیں تھے، جو چلتا تھا تو صحیح سے چل نہیں پاتا تھا، لوگ جس سے گھن کرتے تھے، کھڑا کرے گا محشر کے سامنے، آ میرے بندے آج آ جا، تو بندہ آئے گا، رب فرمائے گا آج جو تیرے گھر والے ہیں انہیں آواز دے لے، وہ سب کو بلائے گا، رب فرمائے گا پہچانتا ہے یہ کون ہے، وہ کہے گا یہ میرا بیٹا ہے، پھر رب پوچھے گا یہ کون ہے، وہ کہے گا یہ میری بیٹی ہے، پھر رب پوچھے گا یہ کون ہے، کہا یہ میرا پوتا ہے، یہ کون ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ کون ہے، یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، سب کے نام بتائے گا، اس کے بعد رب فرمائے گا اب تو خود بتا دے کہ بتا کہ تیرے ساتھ دنیا میں کیا سلوک کرتے تھے، وہ کہے گا یا اللہ جس برتن میں میں کھا لیتا تھا یہ اس میں ہاتھ نہیں لگاتے تھے، جس بستر پہ میں لیٹتا تھا یہ اس میں بیٹھنے تیار نہیں ہوتے تھے، یہ میرے چھوٹے سے نفرت کرتے تھے، میری پوت سے پوتوں کو چھین لیا جاتا تھا کہ اس کی وجہ سے بیماری لگ جائے گی، میں اپنی نسل کے آخری پوتوں کو اپنے ہاتھ سے کھلا نہ سکا، میرے ہاتھ کی دی ہوئی چیزیں ان کی ماں نے لے کر کے نالے میں سامنے پھینک دی، یا اللہ میرا دل ٹوٹ جاتا تھا جب میری دی ہوئی چیز لے کے پھینکتی تھی، رب فرمائے گا آ میرے بندے یہ تجھ سے نفرت کرتے تھے، آج تو جس کی طرف اشارہ کر دے گا میں اس کو جنت عطا فرما دوں گا، وہ بندہ کہے گا یا اللہ یہ انعام کس لیے، تب رب فرمائے گا سن انہوں نے دنیا میں تیری قدر نہ کی، آج میں تیری قدر ان کو بتانے لگا ہوں، اور تیری قدر یہ ہے کہ جنت اسی کو ملے گی جس کی طرف تیرا اشارہ ہوگا جائے۔ رحم کرو، اگر کسی بندے کے بال سفید ہو گئے تو نفرت نہ کر، کسی کے بولنے میں تھوک آ رہا ہے تو اس سے نفرت نہ کر، کس کس چیز سے نفرت کرو گے، تھوک سے نفرت ہے تو تم بچ گئے، بتا تیری رگوں میں بھی تو اسی کا خون ہے جس کا تم نے بستر الگ کیا ہے، کاٹو اپنی رگیں نکالو خون، پھر ہم جانیں گے کہ ہاں تم نے اب فیصلہ کیا۔ یہ بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اور یار یہ بوجھ نہیں تیرے لیے آفر ہے جنت میں لے جانے کا، نصیب والے ہیں اللہ نے جن کے سر پہ ابھی باپ کا سایہ رکھا ہے، بے شک بے شک، ماں باپ کی ہمت نہ توڑو، ان کا سہارا بنو، ان کا حوصلہ بنو، ان کی کمزوری نہ بنو، اور تیری میری اوقات کیا ہے، خدا کی قسم پیغمبر کی سیرت اٹھا، میرے نبی کی زندگی دیکھو، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریک ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبیعت خراب ہوئی، بستر مرگ پر نہیں، آپ کے پاس بیٹیاں تھیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، 4 بیٹیاں، سمجھ رہے ہیں؟ چاروں بیٹیاں اس وقت میں آپ کے پاس تھیں، سب سے چھوٹی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی، بتاؤ کیا نام ہے؟ حضرت فاطمہ، بولو، کبھی مسجد میں جاتے ہو جمعے کے دن بھی؟ اتنا مشہور نام یاد نہیں ہے؟ اللہ خیر کرے، بلڈنگ اونچی بنانے سے آدمی اونچا نہیں، دین سیکھی ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا سب سے چھوٹی بیٹی، اور تم نے دیکھا ہوگا سماج میں ماں کو سب سے زیادہ پیار چھوٹے بچے سے ہوتا ہے، یہ
فزیکلی ہے کہ نہیں ایسا؟ سب سے زیادہ پیار ماں باپ کو چھوٹے بچے سے ہوتا ہے، پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو۔ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں حضور کچھ مانگنا چاہتی ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری شریک حیات مانگو۔ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرے پاس 4 بیٹیاں ہیں، زندگی ساتھ نہیں دیکھی، مجھے لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ گیا۔ آپ نے فرمایا حضور میرے پاس ایک صندوق ہے، ایک ہار ہے، ایک پیالہ ہے، یہ 3 برتن ہیں۔ فرماتی ہیں 3 برتن میرے پاس ہیں۔ یا رسول اللہ جب آپ زینب کا نکاح کریں تو میری طرف سے تحفے میں اسے صندوق دے دیں، ہار دے دیں۔ حضرت زینب کے لیے فرمایا میری طرف سے تحفے میں انہیں ہار دے دیں۔ پھر جب آپ رقیہ کا نکاح کریں تو میری طرف سے انہیں صندوق دے دیں۔ حضور میں اس وقت نہیں ہوں گی جب آپ ام کلثوم کا نکاح کریں تو حضور میری طرف سے انہیں ایک پیالہ دے دیں۔ 3 بیٹیاں ہو گئی، 3 سامان ہو گئے۔ میرے حضور کی آنکھیں برسی۔ آقا فرماتے خدیجہ 3 بیٹیوں کو 3 سامان دے دیے، میری فاطمہ کا نام یاد نہیں رہا؟ اتنی بات کہی حضرت خدیجہ الکبریٰ کی چیخ نکلی، کہتی یا رسول اللہ 3 برتن میں نے 3 بیٹیوں کو دے دیے، آقا میری چوتھی بیٹی رہ گئی ہے فاطمہ، اسے میں دے دوں گی، حضور اسے آپ کو دینا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آئی تو بول دو یا سبحان اللہ۔ ایسی ان کا لنگر کھائے بندہ کانٹ ٹوٹ گئے کھاتے کھاتے اور ان کے نام پہ سبحان اللہ بولنا نہیں آیا تو پھر کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ زور سے اللہ سلامت رکھے۔ فرماتی ہیں کہ حضور چھوٹی بیٹی میری فاطمہ ہے، اسے سامان آپ کو دینا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کیا دوں؟ کہتی حضور میں نے زینب کو اپنی طرف سے تحفہ دے دیا، رقیہ کو اپنی طرف سے تحفہ دے دیا، ام کلثوم کو اپنی طرف سے تحفہ دے دیا۔ یا رسول اللہ فاطمہ کا تحفہ یہ ہے، آقا فاطمہ میری سب سے چھوٹی بیٹی ہے اور اس کا تحفہ یہ ہے حضور میرے بعد میری فاطمہ کو کبھی رونے مت دینا، آقا میرے بعد میری فاطمہ کی آنکھ میں کبھی آنسو مت آنے دینا۔ اتنا سننا تھا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، دوسرے ہاتھ میں سیدہ فاطمہ کا ہاتھ لیا ہے، لینے کے بعد آقا کے ہاتھ میں دیا اور دینے کے بعد آقا خدیجہ جا رہی ہے۔ آج کے بعد میری خدیجہ کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے پائے۔ آقا میرے جانے کے بعد باپ کا پیار بھی آپ کو دینا ہے، ماں کا پیار بھی آپ کو دینا ہے۔ میرے حضور کی آنکھیں برسی، باہر تشریف لے آئے اور 4 بیٹیاں خدیجہ الکبریٰ کے پاس ہیں۔ اچانک حضرت خدیجہ الکبریٰ کی آنکھ کھلی، فرماتی ہے فاطمہ فاطمہ فاطمہ۔ آپ نے آواز دی، حضرت فاطمہ تو زہرا کہتی ہے لبیک یا امی، میری اماں میں حاضر ہو، کہا بیٹی ذرا قریب آ جاؤ۔ حضرت فاطمہ قریب آئی ہے، امی جان بات کیا ہے؟ کہا فاطمہ ذرا ہاتھ دو۔ حضرت فاطمہ نے ہاتھ دیا ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پکڑا ہاتھ اور اس کے بعد آتا خدیجہ کہا فاطمہ کا جی، کہا اپنے والد کے پاس چلی جاؤ اور ان سے جا کر کے اتنا کہہ دینا کہ میرے حضور اپنے کانٹے کی چادر مجھے عطا فرما دے۔ کہا فاطمہ اگر پوچھنے لگے کہ چادر کس لیے تو کہہ دے گا خدیجہ کی خواہش یہ ہے کہ اگر انتقال ہو جائے تو مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اتنا کہا اور صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، بیٹیاں ماں کی زبان سے یہ جملے برداشت نہیں کر پاتی ہیں، اس لیے کہ جب ماں جایا کرتی ہے تو صرف بیٹیاں یتیم نہیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی کا رازدار چلا جاتا ہے۔ جب مائیں چلی جاتی ہیں تو ان کی زندگی کا ساتھی چلا جاتا ہے، جب مائیں چلی جاتی ہیں تو ان کے دکھ درد کا شریک چلا جاتا ہے۔ تو اپنے حال دل کس سے کہے گی؟ اگر کوئی دکھ گزرتا تھا تو ماں سے کہتی تھی، اگر کوئی خواہش ہوتی تھی تو ماں سے کہتی تھی، اگر تمنا ہوتی تھی تو ماں سے کہتی تھی، اگر راز ہوتا تھا تو ماں سے کہتی تھی۔ مائیں جاتی ہیں تو صرف ماں نہیں جاتی بلکہ بیٹیوں کی زندگیاں اجڑ جایا کرتی ہیں، تنہا رہ جاتی ہیں بیٹیاں۔ جیسی خدیجہ الکبریٰ نے دنیا سے جانے کی بات سنی ہے، حضرت فاطمہ الزہرا نے طرف جاتی ہے، توڑی میں باہر آئی ہے، میرے حضور صحن میں ٹہل رہے ہیں،
حضور کا چہرہ حضرت فاطمہ نے دیکھا، دیکھ کر کے رونے لگ جاتی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے ہیں، سرکار سخت کے بندھن توڑ دیتے ہیں۔ اب حضور سے برداشت نہ ہو سکا، میرے حضور زمین پہ بیٹھے، بازو پھیلایا فاطمہ کی طرف، فرماتے ہیں فاطمہ بتا تو صحیح میری بیٹی کس چیز نے تجھے رلا دیا ہے، کس بات نے تجھے رلایا ہے؟ اتنی بات کہتی ہے حضرت فاطمہ تو زہرا کہتی ہے ابا جان امی دنیا سے جانے کی باتیں کر رہی ہے۔ میرے نبی نے شہزادی کو سینے سے لگایا اور اس کے بعد بیٹی کو جب تسلی دی ہے، حضرت فاطمہ تو زہرا کہتی ہے ابا جان جی بیٹی امی جان نے ایک بات کہی ہے، کون سی بات؟ امی جان نے کہا ہے کہ اپنے والد سے جا کے کہہ دینا کہ وہ مزمل والی چادر مجھے دے دے۔ اللہ اکبر، آقا فرماتے ہیں فاطمہ کیا ہوگا چادر کا؟ سیدہ کہتی ہے بابا کیسے کہو؟ کہتے ہوئے زبان کانپ رہی ہے، گلے جادو کو آ رہا ہے۔ اب بیٹی بتا تو صحیح حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے آپ کو سنبھال کے کہا تھا ابا امی کہہ رہی ہے اگر انتقال ہو جائے تو مصطفیٰ کی چادر میں کفن دے دینا۔ اتنا میرے نبی نے سنا ہے، ہچکی بھر کے روئے ہیں، بیٹی کو سینے سے لگایا ہے، کوٹ میں اٹھا کر کے وہاں آئے ہیں جہاں حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے خدیجہ تم نے صرف چادر مانگی ہے، اگر کھال بھی مانگ لیتی محمد کھال اتار کے دے دیتا، تمہاری بات میں ڈالتا۔ اتنی بڑی بات میرے نبی نے کہی اور پھر اس کے بعد چادر پہ ہاتھ رکھا، اتار کے دینا چاہتے تھے۔ اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ چادر کس لیے اتار رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں جبریل یہ چادر خدیجہ نے مانگی ہے، کفن کی تمنا ہے۔ اللہ اکبر، خدیجہ یہ چاہتی ہے کہ جب قبر میں پہنچو فرشتے کفن ہٹائے چہرے کا اور پوچھے خدیجہ سے بتا کیا لے کر کے آئی ہے؟ خدیجہ یہ کہتے مصطفیٰ کی غلامی لے کر کے آئی ہے، اور فرشتے سند مانگے تو سند کہاں سے دے گی؟ اس لیے چادر چاہتی ہے میری۔ جبریل کہتے ہیں آقا یہ چادر کاندھے پہ رکھ لیجیے، فاطمہ کو چادر نہ دیجیے۔ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ رب کا فیصلہ یہ ہے کہ خدیجہ قبر میں بعد میں آئے گی، خدا کی رحمت اس کی قبر میں پہلے اتار دی جائے۔ ایسی توجہ ہے ذرا سارے کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ یہ اولاد ہے اور بیٹی اور باپ کا رشتہ۔ ایک بات بتائیے سرکار کے جو خطرناک دشمن تھے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے بڑے دشمن تھے۔ انہی دشمنوں میں بڑے دشمن حضرت ابو سفیان تھے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بڑے دشمن حضرت بولو ابو سفیان، بھائی بول کرو لگنا چاہیے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو سفیان یہ بھی بڑے دشمنوں میں تھے، لیکن آپ تاریخ پوری پڑھ ڈالیے بڑے دشمنوں میں کسی کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی سوائے حضرت ابو سفیان۔ سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت دی گئی، جانتے ہو کیوں؟ مفسرین فرماتے ہیں اور لوگوں میری تم سے گزارش ہے جب تک جینا نبی کی بیٹی کا نام لیتے ہیں، نبی کی شہزادی سے پیار کرنا، ان کی اولاد کا نام پوری زندگی لینا، جب تک جینا ساری زندگی حضرت حسنین کریمین کی گنگانا۔ کتنی بڑی بات میں بتانے لگا ہوں، حضرت ابو سفیان ہی ایمان کیوں لائے؟ سنو، بچپن کا زمانہ حضرت فاطمہ الزہرا تھا۔ کون سا زمانہ تھا؟ زور سے ہاں، کوئی بات نہیں، اگر عمر 55 ہے تو جوانی تو ابھی جذبات سے ہوتی ہے، اللہ سلامت رکھے جو ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں۔ بچپن کا زمانہ حضرت فاطمہ الزہرا کا گزر کے جا رہی ہے، جب گزری نا تو ابو جہل راستے میں کھڑا تھا بڑا کمینہ بدبخت، حضرت فاطمہ کو دیکھ کے بڑبڑانے لگا۔ ہوتا ہے نا جو بے وقوف دشمن ہوتے ہیں نا، وہ بچوں کو دیکھ کے نا ان کے ماں باپ کو برا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے لگے کہ ہم اس کے باپ کے دشمن ہیں۔ بچپن حضرت فاطمہ کا تھا،
बड़बड़ाने लगा देख के। और बेटी बेटी होती है, बेटा एक बार सुन के कान पर डाल लेता है, लेकिन बेटी बाप की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे भले बुराई करने वाला उसका शौहर ही क्यों ना हो। ये ज़हन नशीन कर ले, बीवी अपने बाप की बुराई अपने शौहर से बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये याद रखना, अगर किसी की मियां बीवी में झगड़े ज्यादा है तो समझ लेना कि उसका कनेक्शन किस ताल्लुक से है, या तो वो सालों को गाली दे रहा है या ससुर को गाली दे रहा है। ये गवारा नहीं कर सकती बेटी, बेटा सुन के कान पर डाल देगा, लेकिन बेटी नहीं सुन सकती है। हज़रत फातिमा ज़हरा गुजरी, अबू जहल कह रहा था, हुजूर के बारे में बकवास कर रहा था। हज़रत फातिमा ज़हरा ठहरी ठहर के कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे बाप सच्चे हैं, तुम झूठे हो। इतनी बात हज़रत फातिमा ने कही। अबू जहल ने हज़रत फातिमा के लिए एक हाथ मारा, मारने के तरीके से हज़रत फातिमा ज़हरा की गर्दन पे चपत लगाया। जब लगाया हज़रत फातिमा के ना रोते हुए घर तशरीफ लाई। और यार फातिमा मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे नबी के दिल का करार है। और फिर बाप बेटी का रिश्ता जरा समझिए, बाप अगर बेटी को बहुत खुश देखता है तब भी रो देता है, अगर गम में देखता है तब भी रो देता है। और जवान बुजुर्ग को तुमसे बात कहना चाहता हूँ, बेटियों के साथ जो चाहो तुम सुलूक कर लो किसी के, लेकिन बेटियां बाप की बड़ी फिक्रमंद हुआ करती हैं। अगर जुल्म होते हैं ससुराल में, जूते लगा करते हैं सुबह शाम, भूखे कुत्तों की तरह खाना खिलाया जाता है, खोखरों में जीती है, लेकिन जब बाप पूछता है बता बेटी कैसे गुजर रही है, मुस्कुरा के चेहरा ऐसे बना लेती है जैसे किसी शहजादी की जिंदगी गुजार रही हो, जैसे किसी बड़ी अमीर शादी की तरह जिंदगी गुजार रही हो। वो बाप के सामने अपना दर्द बयान नहीं करती है, वो जानती है मेरा बाप मेरा दर्द बर्दाश्त न कर पाएगा। अगर वो जूते खा के गई है तब भी कहती बाबा कोई ऊंची आवाज तक में नहीं बोलता है। अगर एक वक्त उठा के रख रख के खाना दिया जाता है तब भी बाप से कहती है बाबा, जिनमें कई कई मरतबा खाने को पूछा जाता है, बड़ी इज्जत हो रही है। वो जानती है अगर कहूंगी बाबा मुझे ठोकरें मारी जाती है, ताने दिए जाते हैं, तो शायद बाप अपने फैसले पे शर्मिंदा हो जाए। इस वजह से वो बाप से अपनी ससुराल की सच्चाई तक नहीं बताती है। ये रिश्ता होता है बेटी से बाप का। अल्लाह पर जब हज़रत फातिमा ज़हरा ने बाप की बुराई सुनी है, उसने चमट मारा हज़रत फातिमा के, रोती हुई घर आई है। मेरे नबी ने बेटी की आंख में आंसू देके हुजूर तोड़े बेटी को सीने से लगाया, फरमाया फातिमा वजह क्या है, क्यों रोई हो? अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने कही है। हज़रत फातिमा ने पूरी बात बता दी। आका फला शख्स ऐसे कह रहा था, मैंने उसको जवाब दे दिया, उसने मेरे चपत लगाया है। इतना मेरे नबी ने सुना। और लोगों सुनो, मेरे नबी के पत्थर लगे लेकिन जलाल नहीं आया, कांटे बिछाए गए रास्ते में लेकिन जलाल नहीं आया, हुजूर को सताया गया लेकिन जलाल नहीं आया, ओझड़ी डाली गई लेकिन जलाल नहीं आया, मक्के से निकाला गया जलाल नहीं आया, रास्ते रोके गए जलाल नहीं आया। लेकिन जिस दिन से जला फातिमा ने आके इतना कहा था, अबू जहल ने थप्पड़ मारा है, मेरे नबी को जलाल आया। कहा फातिमा जाओ और जाके अपने चचा अबू सुफियान से कहो कि वो अबू जहल को समझाए, अगर मैंने हाथ उठा के बददुआ कर दी तो इसका ठिकाना नहीं लग जाएगा। इतना कहते से गला को रुखसत किया है। हज़रत फातिमा हज़रत अबू सुफियान के दरवाजे आई है। अभी अबू सुफियान भी ईमान नहीं लाए हैं, ये भी नबी के दुश्मनों में है, लेकिन ये जानते थे कि बेटी की इज्जत की जाती है, चाहे वो दुश्मन की बेटी हो चाहे वो दोस्त की बेटी हो। अभी कुछ दिन से क्लिक चल रही है, 3-4 दिन हुए हैं, एक रक्षा चलाने वालों को कुछ आतंकवादी घेर लेते हैं और अपने मजहब का नारा लगाने के लिए उसे मार के मजबूर किया जाता है। और यार जवानों को तुमने मारा ठीक है, तो तुम जो कर रहे हो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जालिमों ने इतना नहीं देखा। उस बाप के साथ एक बेटी भी मौजूद थी जो अपने बाप को लिपटी हुई थी। इन जालिमों का इनका धर्म ये बदमाशी सिखाता है कि किसी बेटी के सामने उसके बाप पर अत्याचार करो, तुम्हें हया तक नहीं आती है। अल्लाह पर तवज्जो करो। यार मैंने उस बच्ची को देखा, जब कोई बाप को तमाचे लगा रहा है तो वो बच्ची अपने बाप को लिपट जा रही है। ये रिश्ते होते हैं बाप और बेटी के दरमियान। मेरे नबी ने फरमाया था कि अबू सुफियान के पास जाओ, उनसे जाके शिकायत करो, इनसे बड़ा कुफ्र था उनके पास, लेकिन इतनी इंसानियत उसमें भी थी कि बेटियों के साथ कैसे पेश आया जाता है। जब हज़रत फातिमा आई है अबू सुफियान के पास, अल्लाह अकबर, दरवाजे में दस्तक दी है। हज़रत अबू सुफियान ने कहा था बेटी कैसे आना हुआ, पूरी
बात बताई, कहा मेरे वालिद ने भेजा है। अल्लाह अकबर, दुश्मनी की मुस्तफा से, लेकिन सैयदा गई है, उठाया है, गोद में लिया है, अबू जहल के दरवाजे पर आए हैं, दरवाजा खटखटाया, अबू जहल बाहर निकला। आप फरमाते हैं बदबख्त, तुझे बच्ची पे भी हया नहीं आई, इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा था जो तूने इसके ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद आपने हज़रत फातिमा की तरफ देखा और देख के कहा तब बेटी मार इसके तमाचा और बदला ले ले अपना। इतनी बात हज़रत फातिमा ने सुनी है। हज़रत अबू सुफियान का यूं चेहरा देखा, देखते कहती चचा मेरे वालिद ने माफ करना सिखाया है, बदला लेना नहीं सिखाया है। हमें माफ करना आता है, बदला लेना नहीं आता है। इतना सुना अबू सुफियान की आंखें बरस गई। आप आगे बढ़े हैं, हज़रत फातिमा ज़हरा का हाथ पकड़ा, अपने हाथ से अबू जहल के तमाचा लगाया, फिर नीचे उतार दिया है। कहा जाओ बेटी घर चले जाओ। अब जब सैयदा आ रही है, जब मुस्कुराती हुई आ रही है, हंसती हुई आ रही है, मैंने पहले कहा था बाप न बेटी को रोता हुआ देख सकता है, अगर ज्यादा खुश देखे जब भी बाप खुशी में रो देता है। हज़रत फातिमा को हंसता हुआ देखा, मेरे नबी खुशी से आंख में आंसू भर लाए। फातिमा पता तो सही क्या हुआ है। हज़रत फातिमा ने पूरी बात बताई। अब्बा जान मुझे अबू सुफियान चचा अबू जहल के दरवाजे लेकर के गए थे, उन्होंने उसको डांटा भी था और मुझसे मारने को कहा, मैंने नहीं मारा, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा लगाया। इतना सुनना था, मेरे नबी का नबूवत वाला दामन फैल गया है। निगाह उठाते कहते हैं या अल्लाह, आज इस अबू सुफियान ने मेरी बेटी के चेहरे पे खुशियां लौटा दी है। मालिक इसे उस वक्त तक मौत मत देना जब तक इसको मोहम्मद की झोली में जला देना। साकिब ये रिश्ते होते हैं बेटियों के, और ये बेटियां होती हैं। वो भाइयों, माँ बाप की इज्जत करो, इनकी कदर करो, और जब भी अल्लाह वक्त दे तुम्हें टाइम मिल जाया करे, माँ बाप की कब्र पे चले जाया कर, हाथ उठा के दुआ करके आ जाया कर। फरमाया गया, मैं रिवायत बयान कर रहा था, वो पूरी कर लूं और बात खत्म कर लूं। मैं वो रिवायत बयान कर रहा था कि जब ये कब्र से वापस पलटता है तो माँ हाथ उठाती, बाप हाथ उठाता, याद है ना ये बात? कहता या अल्लाह, ये मेरी जिंदगी में मेरी कब्र मेरे घर पे आया करता था, मैंने कभी तकिए के नीचे से सूखी बर्फी निकाल के दी, कभी सूखे फल निकाल के दिए, 8-8 दिन इसके इंतजार में रखे रहती थी। 8 दिन बाद आया, मैंने वही निकाल के दे दिए। या अल्लाह, लेकिन कभी भी मेरी जिंदगी में मेरे पास से ये खाली हाथ नहीं लौटा, कुछ भी दिया मैंने दिया जरूर था, भले सूखी रोटी दी लेकिन खिलाई जरूर थी। या अल्लाह, आज की मेरी कब्र से खाली जा रहा है, मुझे हैरत आ रही है। एक माँ के पास से बेटा खाली जाए, अल्लाह मुझे हया रही है। रब फरमाता, फरिश्तों पूछो इसकी माँ से क्या चाहती है, ये क्या चाहती है, पूछ इसके बाप से, इसकी मर्जी क्या है। फरिश्ते कहते बता क्या चाहता है। माँ को या बाप को कहते हैं, या अल्लाह हम दुनिया में अपनी हैसियत से दिया करते हैं, आज तू अपनी शान के मुताबिक अता फरमाते। अल्लाह फरमाता, फरिश्तों इसका नामा अमाल चेक करो, अमल नामा चेक हो रहा है। फरिश्ते कहते हैं इतनी नेकियां इतने गुनाह हैं। रब फरमाता, सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो, सारे गुनाहों को नेकियों में बदल दो। क्या लिखा है? या अल्लाह इसका नाम बदबख्तों की जमात में है, हुक्म होता है नेकों की जमात में लिख दो। सुभान अल्लाह। फिर रब फरमाता है जन्नती है कि जहन्नमी, कहते हैं अल्लाह इसका नाम जहन्नमियों की लिस्ट में है, हुक्म होता उठा के जन्नतियों की लिस्ट में डाल। अल्लाह अल्लाह। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इतना करम, थोड़ी देर के लिए आया और सब कुछ बदलवा के चल दिया, माया बाप के कहने पे इतना बदल दिया। रब फरमाता है फरिश्तों मेरा फरमान है कि मैं बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूं। अगर मैं भी इतना ही देता जितना इसकी माँ देती थी, या इतना देता जितना बाप देता था, तो फिर मेरी रहमत को कौन जानता। फरिश्तों इतना देकर मैंने ऐलान कर दिया है, और दुनिया वालों जितनी माँ प्यार करती है, पैदा करने वाला उससे 70,000 गुना ज्यादा प्यार किया। सोचो, आखिरी बात कहते बात खत्म कर लूं, अगर इनकी कब्र पे जाने से अल्लाह जहन्नमी को जन्नती बना देता,
ان کی قبر دیکھ لو تو نامہ اعمال بدل جاتے ہیں، اگر ان کا چہرہ دیکھ لو تو خدا کی قسم تقدیر بدل جاتی ہے۔ ماں یا باپ میں تو ان کی عزت کرو، ان کی قدر کرو، اگر یہ چلے گئے دوبارہ میسر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا